مدینہ کو عطا فرمائی ہیں. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت حدیث پاک کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کو یہ 3 کوالٹیز رب نے عطا فرمائیں. ان میں سے ایک یہ کہ رب کائنات نے جو ہے میرے آقا پہ جو قرآن عظیم کا نزول کیا ہے, revealed the Quran to the Prophet ﷺ is concise in word but vast in meaning. جو قرآن میرے پاس سرکار نے حضور نے فرمایا جو قرآن مجھ پہ نازل کیا گیا ہے وہ کنسائز, وہ مختصر ہے الفاظ میں, لیکن معنی کے لحاظ سے سمندروں سے بھی زیادہ اس میں معنی موجود ہیں. vast in meaning. یہ رب کے محبوب نبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک پہ رب نے یہ مجھے کوالٹی عطا فرمائی ہے. اور دوسرا اس حدیث کا مفہوم یہ کہ حضور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرما دی ہے کہ میرا روب جو ہے دشمن پہ طاری ہو جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی has given me a power and اللہ سبحانہ وتعالی has been helping me by the fact کہ یہ فیکٹ مجھے دے دیا گیا ہے کہ میرا خوف ہے اللہ has been put into the heart of the disbelievers کہ disbelievers کے دلوں پہ میرا روب رب نے تعریف فرما دیا گیا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث میں لکھا گیا ہے. اور پھر تیسری کوالٹی جو ہے میرے آقا نے جو عطا فرمائی, رب نے میرے آقا کو عطا فرمائی ہے, وہ بھی برکتوں والی ہے, عنایات والی ہے. جس طرح فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ رب نے فرمایا کہ مختصر ہے لیکن اس کے معنی زیادہ ہیں, یہ بھی میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے. اور پھر جو ہے یہ فرمایا کہ عظمتوں کے حوالے سے پھر آخری جو ہے سرکار نے فرمایا کہ جو آخری کوالٹی اس حدیث پاک میں کہ میں خواب میں تھا, I was in sleep and Allah subhanahu wa ta'ala has given me the keys of the treasures of the universe. یہ یونیورس کی جتنی بھی خزانے ہیں کائنات کے was presented to me and gave to my hands. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں, کتنا اختیار والا اور برکتوں والا نبی ہے, کتنی محبتوں والا نبی ہے. اور اسی کے حوالے سے ایک اور عظمت کے حوالے سے حضرت ربیعہ بن کعب کی حدیث پاک بخاری شریف میں آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ I used to present in the serving of the Prophet Islam, to spend many nights with the company of the Prophet Islam, to attending him, to serving him. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت سی راتیں جو ہیں حضور کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں رہتا تھا. And one particular night I gave of water to Prophet Islam for wudu, for ablution, or I gave something more that he needed. تو انہوں نے کچھ اور چیزیں اور پانی وضو کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں دیا تو he pleased to me. سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو ہے وہ مجھ سے خوش ہوئے اور کہنے لگے اور ربیعہ asked me to give you something. یہ اختیار تھا تو سرکار نے کہا نا کہ کہا کہ پوچھو کچھ مانگو اس سے میں تمہیں عطا کر دوں. تو حضرت ربیعہ نے کہا آج موقع ہے حضور کی محبتوں کو لوٹنے کا, آج ان کی برکات کو لوٹنے کا. تو انہوں نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے, میری یہ ڈیزائر ہے کہ میں جب جنت میں جاؤں تو میں آپ کی معیت میں رہوں, آپ کی غلامی اور آپ کی خدمت میں رہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انہوں نے مانگا. That is only my desire to be with you in the paradise. کہ میں جو ہے جنت میں آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں رہوں. تو حضور نے کہا کچھ اور مانگ. یہ مانگنے کی گھڑی ہے. بحر بیکران جو تھا وہ اپنی موجوں پہ تھا, اپنی رحمتوں کے اعلیٰ عروج پہ تھا. کہا کہ ربیعہ کچھ اور بھی مانگ. تو کہا that is enough for me. یہ میرے لیے کافی حضور کہ آپ کی معیت میں جنت میں مل جائے. تو میرے آقا نے ہاتھوں کو اٹھایا اور سینکشن کر دیا, اسے گرانٹیڈ کر دیا کہ یہ اختیار رب نے دیا کہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں, یہ میری معیت تمہیں جنت میں ملے گی. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, اس نبی رحمت سے وفا کرنے والے ہیں. مولا کریم ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے دوستو جن کے دلوں میں سرکار کی محبت ہوگی جب وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی برکات ان میں تقسیم ہو جاتی ہیں. جب وہ میرے آقا کی سنتوں پہ چلتے ہیں پھر وہ سنتوں کی رحمتیں جو انہیں ملتی ہیں. اور یہی وہ صوفیاء کا فیضان ہے, یہی وہ اہل اللہ کا فیضان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ 1400 سال پہلے یہ فیضان تھا. آج بھی میں اپنے ایمان کی اس قوت کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی میرے آقا کے امت خزرہ کی طرف توجہ کرے گا, جو بھی میرے آقا کے ساتھ اپنے میرے آقا کی محبت کو دل میں بسا کر ذکر خدا کرے گا, کملی والا اسے کبھی خالی نہ لوٹائے گا اور تو درود و سلام کے ہدیے پیش کرے گا. درود و سلام تو ایسا ہے, حدیث میں آتا ہے. ایک دفعہ جو ہے سید ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے اور سرکار بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک بندہ آیا اور حضور کے اور ان کے درمیان میں بیٹھ گیا, آپ کے درمیان میں بیٹھ گیا. سب نے تعجب کیا یہ کون سا اتنی عزت والا ہے
جو سیدنا ابو بکر صدیق اور نور مجسم کے درمیان میں بیٹھ گیا ہے. تو جب وہ چلا گیا تو پوچھا صحابہ نے تعجب ہو کر کہ آپ سنا یہ کون تھا؟ یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو کثرت سے مجھ پہ درود کرتا ہے، میں رسول و سلام کی ہدیے پیش کرتا تھا. یہ انعام ہے میرے دوستو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وی شوڈ ریسپیکٹ دا پروفیٹ اسلام. اگر ہم ریسپیکٹ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی ساری برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا. اور اسی اقرا روحانی مرکز کا یہی مشن ہے. اس دیار غیر میں ہم اپنے ایمان والوں کو، ان کے دلوں کو جو ہے عشق مصطفیٰ سے جو ہے اس میں بھر دیں. عشق مصطفیٰ سے اسے جو ہے اس کا مرکز بنا دیں. اور یہ عشق مصطفیٰ جو ہے صوفیاء کے آستانوں سے ہمیں ملتی ہے. چشتی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، ویسی ہو. یہ نہیں کہ میں ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ آئی بلانگ ٹو اے صوفی کلاس. اٹ از آنر فار می کہ میرا صوفیاء کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ صوفی جنہوں نے اپنے من سے دنیا کی معاملات کو نکال کر، ریا کو نکال کر، بغض کو نکال کر، تب تک یعنی پراؤڈنس کو نکال کر اللہ کی محبت کو بسایا ہے. اور جس نے رب کی محبت کو بسایا ہے نبی رحمت بھی اس پہ کرم فرما دیتا ہے. مولا کریم ہمیں ان صوفیاء کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو سرکار کی محبت سے ہمیشہ آباد فرمائے. جن ساتھیوں نے سنتیں ادا کرنی ادا کر لیں، کیونکہ وقت کی پابندی جو ہے وہ ضروری ہے. اس پہ نماز ادا کی جائے. کچھ لوگ کام پہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس مرکز کے ساتھ آپ کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.